الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا نبينا محمد بارك وسلم عليه الصلاة والسلام نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. محترم سامعین اکرام، ابھی میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے آئیے اور آپ اور ہم مل کر کے باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین اکرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے درود پاک پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے اور درود پاک کیا ہے. آپ تمامی حضرات کو کچھ فضیلتیں پتہ ہے، ہونے کے باوجود بھی ہم خاموش رہتے ہیں. جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے، نام کو سن کر کے درود پاک اپنے زبان پر لے کے آ جائے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بخیل وہ انسان ہے، سب سے کم بخت وہ انسان ہے جہاں میرا ذکر ہو اور میرے ذکر کو سن کر کے درود نہ پڑھے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں. درود پاک سے ہمیں بہت کچھ انعام ملتا ہے، لیکن ہم کبھی غور نہیں کیے ہیں. محترم سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو پچھلے کئی بار درس کے وقت درود پاک کی فضیلت بھی بتایا ہوں. آج میرا دل نے چاہا کہ اور کچھ بھی جمعہ کے وقت بتا دیا جائے، تاکہ جمعہ کے وقت جو ہے آدمی زیادہ رہتے ہیں، ہر کسی کے پاس یہ پیغام جائے تاکہ وہ بھی اپنے دل کو حضور کے محبت سے نور و روشن کر لیں. آئیے ایک مرتبہ اور غلامی پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم.
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آپ اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج جو انسان درود پاک پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام ان سے کتنی محبتیں کرتا ہے۔ ایک کپڑا بیچنے والا، تجارت کرنے والا، بیوپار آدمی، ہمیشہ ان کے اندر ایک عادت تھی کہ کبھی بھی چلتے پھرتے اپنے کاروباری میں بھی حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے رہتے تھے۔ سوچئے گا کہ درود پاک سے انسان کو ملتا کیا ہے؟ کوئی خاص بڑا نہیں ہے، صرف حضور علیہ السلام کے نام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گے تو یہی کافی ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہمارے اور آپ کے زبان پر ہونی چاہیے۔ آج ہماری زبانوں سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے غلط لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بری باتیں کہہ دیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس گالی کو نہ دیں، اس بری باتوں کو اپنے زبان سے نہ نکالیں، ان بری باتوں کو سائڈ میں رکھیں، حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں۔ تو وہ بیکار انسان، وہ تجارت کرنے والے انسان جب حضور علیہ السلام پر ہمیشہ درود پاک پڑھتے تھے، ایک مرتبہ جب وہ سوئے، خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اب دیکھیے، درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھنٹے، ہر سیکنڈ میں، ہر کام پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کے اوپر۔ ان کے دل میں حضور کی محبتیں ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ حضور سے سچی محبت کریں، حضور کی سنتوں کو اپنائیں، حضور علیہ السلام کے بتائی ہوئی باتوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے، وہ آدمی جب سو گئے، آنکھ لگ گئی، تو اتنے میں حضور علیہ السلام خواب میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے عاشق، اے میرے غلام، تو میرے اوپر ہمیشہ ہر کام پر درود پاک پڑھ رہا تھا، آج میں تیرے پاس آ گیا ہوں، جس ہونٹوں سے تو میرے اوپر درود پڑھ رہا تھا، آج میں اس ہونٹ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، اس ہونٹ کو چومنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، اب سوچئے، جو بندہ حضور سے سچی محبت کرتا ہے تو حضور بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جب حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھ رہے تھے، تب وہ حضور علیہ السلام اپنے غلام کے پاس خود آگے ملنے کے لیے۔ اب وہ شخص کہہ رہے ہیں، حضور، میں گرد غبار میں لوٹ پوٹ رہتا ہوں، میرا کوئی شکل و صورت نہیں ہے، آپ کیسے بوسہ دیں گے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو جن ہونٹوں سے میرے اوپر درود پاک پڑھ رہا تھا، آج میں اسے بوسہ دوں۔ حضور علیہ السلام اسے گلے سے لگاتے ہیں۔ گلے سے لگانے کے بعد پھر جب اس عاشق کے ہونٹ حضور علیہ السلام کے چہرے پر جاتا ہے تو ٹھنڈ محسوس ہوتے ہیں۔ جیسے ٹھنڈ محسوس ہونے لگا تو وہ نیند سے بیدار ہو گئے، ٹھنڈ کے وجہ سے نیند سے بیدار ہو گئے۔ جیسے یہ بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں پورے جھوپڑی جو ہے خوشبو سے مہک رہا ہے، خوشبو سے مہک رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے تھے۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے
चिरागा या रसूल अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, ऐसे इश्क रखेंगे, मोहब्बत रखेंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत रखेंगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम आपके भी घर में तशरीफ लाएंगे, हमारे भी घर में तशरीफ लाएंगे। तो मोहब्बत को करके देखें। अब देखिए वो इंसान जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर हमेशा दुरूद पढ़ते रहे तो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद उनके घर तशरीफ लेके आ गए। तो अब देख रहेंगे जब वो शख्स फजर की नमाज के वक्त मस्जिद के तरफ आए, मस्जिद में आए तो पूरे मस्जिद महक गया। तो लोग पूछने लगे, नमाजी पूछने लगे, तू तो गरीब इंसान है, तू खाने बगैर मोहताज है, तुम्हारे कोई शान शौकत नहीं, ये खुशबू कहां से खरीदे हो, ये अतर कहां से खरीदे हो? तो वो कहते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं फकीर हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के एक आशिक हूँ, ये गुलाम हूँ। ये खुशबू जो है हुजूर के जिस्म से मेरे जिस्म में आया था, यही खुशबू महक रहा है। तो कहा कैसी बात कर रहे हैं? अब वो आशिक, वो तिजारत करने वाले आदमी जिस गली से गुजर रहे हैं, अब वो गली में खुशबू आने लगी। तो ये कहाँ से मिली, ये अजमत, ये रुतबा कहाँ से मिली? ये सब हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े में मिली है। हमें और आपको भी चाहिए कि हुजूर से सच्ची मोहब्बत करें। तो लोगों से वो कहने लगे कि मैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर हमेशा दुरूद पढ़ता रहता हूँ तो हुजूर आज ख्वाब में तशरीफ लाए थे, हमें बोसा भी दिए थे। जैसे ही बोसा दिए हैं हुजूर अलैहिस्सलाम, जब मेरी आँख खुल गई तो मैं नींद से बेदार होने के बाद क्या देख रहा हूँ कि मेरा पूरा घर महक रहा है, मेरा पूरा घर महक रहा है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कहने का मकसद यह है कि दुरूद और सलाम पर बहुत फजीलत है। जब इंसान दुरूद पढ़ने लगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है और उनके रुतबे को बुलंद फरमा देता है। मोहतरम सामीन इकराम, दुरूद पाक कोई हार्ड नहीं है, याद कर ले, हमेशा चलते फिरते दुरूद पाक का विर्द करें। दुरूद पाक से जो है हमारे तमाम मुश्किलें हल हो जाती है। दुरूद पाक पढ़ने से जो है हर परेशानी के रास्ते जो है आसानी में बदल जाती है। ऐसा दुरूद पाक का जिक्र करें, विर्द करें, ताकि हम जो है हमारे दिलों में भी हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बस जाए और हुजूर अलैहिस्सलाम हमें हमारे घर में भी तशरीफ लेके आ जाए। मोहतरम सामीन इकराम, हुजूर से अगर सच्ची मोहब्बत रखेंगे तो हर मोड़ पर कामयाबी व कामरानी हासिल करते रहेंगे। मैं आप लोगों के सामने बस ये चंद बातें कहने के लिए आया था और आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस पर अमल करने की कोशिश करें और दुरूद पाक हमेशा पढ़ते रहें। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे और आपकी मग़फ़िरत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े सुनिए।